زوردار خبر ہے وہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی تھون کے ذریعے چند گھنٹوں میں 500 کروڑ روپے کی رقم سیلاب متاثرین کے لیے اکٹھی کر کے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سرپرائز نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کی عادت ہے سرپرائزز دینے کی۔ ورلڈ کپ بھی سرپرائز تھا، شوکت خانم بہت بڑا سرپرائز تھا جو اب تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا، کراچی میں بھی ہے۔ پھر نمل یونیورسٹی سرپرائز تھا، پھر دو بڑے سیاسی گینگز کے درمیان سب سے بڑی پارٹی اٹھا دینا، طویل جدوجہد، یہ بہت بڑا سرپرائز ہے۔ سو اس لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام تر نیگیٹو پروپیگنڈا کے باوجود عمران کی کریڈیبلٹی کا عالم کیا ہے، اور یہ جو معززین، شرفاء، بڑے سوبر سیاستدان، ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کا کیا حال ہے؟ سادہ سی بات۔ سلیم اللہ ہیں جی پشاور سے، وہ کہتے ہیں جی کل عمران خان کے سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب ایک کالر نے عمران خان سے کہا کہ وہ پیسے دے تو رہے ہیں مگر انہیں گارنٹی چاہیے کہ ان کے دیے گئے پیسے درست استعمال ہوں گے اور قومی ڈاکوؤں کے ہتھے نہیں لگیں گے۔ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس پر تو وہ جو جس نے ڈونیٹ کیا ہے اسی کا تبصرہ کافی ہے کہ ان کی عزت اور شہرت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور عمران خان پہ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ، اس کا گراف کہاں جا رہا ہے۔ ویری سمپل۔ سید سفیان رضوی ہیں جی کراچی سے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہر سال سیلاب اور زلزلے جیسی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں اور ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ کیا اس مسئلے کا کوئی سدباب نہیں ہے، اور کیا ہم غیر ملکی امداد اور بھیک اور خیرات کے عادی ہو چکے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے، اس کی وجوہات بالکل مختلف ہیں۔ جاپنیز کے ساتھ کیا ہوا، کیا بگاڑ لیا اس کی معیشت کا؟ لیڈنگ ہے معیشت ان کی، اتنا سا ملک ہے، اس کے فیکٹرز بھائی میرے اور ہیں۔ باقی آپ کی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال سیلاب اور زلزلے، یہ ہر سال نہیں، یہ صدیوں سے نہیں، ہزاروں سال سے یہ مخصوص ایک رویہ ہے۔ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی جب بڑے بڑے معجزے ہو چکے ہیں، چاند اور مریخ تک پہ لوگ جا چکے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیا ہے لوگوں نے، سورج سے انرجی نچوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ میں تو کبھی سائنس اسٹوڈنٹ نہیں رہا، تو اس میں بھی لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، کہ محکمہ موسمیات کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان ایک دن پہلے میں نے دیکھا، اخباری خبر کی بات کر رہا ہوں، کہ حکام بالا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ان لوگوں کو 3 مہینے پہلے انفارم کر دیا گیا تھا کہ اس بار سیلاب کیسے ہوں گے، ان کی نوعیت کیسی ہوگی، ان کی شدت کیسی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، اس محکمے نے جن کو انفارم کیا، ممکن ہے ان بے غیرتوں نے اپنے سے اگلوں کو نہ انفارم کیا، یا انہوں نے کر دیا ہو، ان بے غیرتوں نے آگے نہ بات چلائی ہو، اور یہ بات کہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پتا ہلتا ہوا کہ اس طرح کے سیلابوں کی توقع ہے، ہم یہ میز لے رہے ہیں، پری ایمپٹیو میز نو، یہ جو سیلاب اور زلزلے جو آپ بات کر رہے ہیں
جیسی آفتیں نازل ہوتی ہیں. اس ملک کی اشرافیہ اس ملک کی سب سے بڑی آفت ہے. اگر براہ راست یہ لوگ بھی اس کے زلزلے اور سیلابوں کی زد میں آئیں تو آپ دیکھیں ہوتا کیا. اگر یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ پاکستان کا ہر شہری، ایکسیپشنز ہیں اگر کوئی بہت ہی 1 in a million کوئی اس طرح کا مرض ہو، علاوہ ہر بندہ پاکستانی ہسپتالوں سے علاج کرائے. آپ دیکھیں ہسپتال کہاں جاتے ہیں. دوسرا ایجوکیشن کا، تیسرا پبلک ٹرانسپورٹ کا. آپ دیکھیں کہاں جاتا ہے. چھتر مارو جو عوام کا نمائندہ ہے اب یہ حرکتیں. لیکن یہاں تو بے شرمی بے حیائی کا یہ لیول ہے کہ ذاتی ہاسپٹلز ہیں، مالکان وہاں علاج نہیں کراتے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑی طے در طے اور بڑی پیچیدہ بات ہے.